بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور کربلا کے واحد بالغ مرد زندہ بچ جانے والے امام تھے، آپ کو کربلا کے 35 سال بعد زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت 25 محرم الحرام 95 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر کیوں دیا گیا؟ اس کے پیچھے کئی تاریخی، سیاسی اور دینی وجوہات تھیں جن کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں کچھ غریب گھرانے تھے جن کے کھانے پینے کا انتظام راتوں رات ہو جاتا اور دینے والے کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور شہر مدینہ میں 100 کے قریب گھروں کو ان دیکھے ہاتھوں سے سامان زندگی ملتا رہا۔ پھر ایک عظیم ہستی کا انتقال ہوا، ساتھ ہی ان فقراء مدینہ کو راشن ملنا بھی بند ہو گیا۔ تب ظاہر ہوا کہ پوشیدہ صدقہ کرنے والے وہ عظیم بزرگ حسینی سادات کے جد امجد، نواسہ رسول کے فرزند دلبند حضرت سیدنا امام زین العابدین علی اوسط رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حلیۃ الاولیاء جلد 3 صفحہ نمبر 160۔ ولادت اور نام نامی 38 سن ہجری کو مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کا نام علی رکھا گیا اور کثرت عبادت کے سبب سجاد اور زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ پرورش و تربیت: 2 سال اپنے دادا حضور حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور 10 سال اپنے تایا جان کی پرورش میں رہے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بعد 11 سال والد محترم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت میں رہے اور ان کی زیر نگرانی علوم و معرفت کی منازل طے کیں۔ اخلاق و عادات: آپ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے عقیدت مند اور علم دین کے بے حد شائق تھے۔ شبہ والی چیزوں سے دامن چھڑاتے تھے۔ آپ کی عادات میں صلہ رحمی، سخاوت اور پوشیدہ صدقہ کرنا شامل تھا۔ سیر اعلام النبلاء جلد 5 صفحہ نمبر 333۔ خوف خدا: حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بہت تقوی اور خوف خدا کے حامل تھے۔ جب وضو کرتے تو خوف کے مارے چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا۔ گھر والوں نے پوچھا کہ آپ پر وضو کے وقت یہ کیفیت کیوں طاری ہو جاتی ہے؟ تو فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں؟ اللہ اکبر۔ احیاء علوم الدین جلد 4 صفحہ نمبر 227۔ عفو و درگزر: ایک مرتبہ کنیز آپ کو وضو کروا رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹ کر آپ کے چہرے سے ٹکرایا، جس سے چہرہ زخمی ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا ہی تھا کہ اس نے عفو و درگزر کی فضیلت پر مشتمل ایک آیت مبارکہ پڑھ دی، جسے سن کر آپ نے نہ صرف اسے معاف کیا بلکہ ارشاد فرمایا، جا تو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ تاریخ ابن عساکر صفحہ 387 جلد نمبر 41۔ میدان کربلا کی طرف جانے والے حسینی قافلے میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ شامل تو تھے لیکن بیمار تھے۔
اس لیے یزیدی لشکر آپ کو شہید کرنے سے باز رہا۔ حسینی سادات کی نسل آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہی آگے بڑھی۔ تاریخ اسلام جلد 6 صفحہ 432۔ آپ سے بہت سے تابعین کرام نے علم حاصل کیا اور احادیث مبارکہ روایت کی ہیں۔ وفات و مزار: حضرت سیدنا امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 14 ربیع الاول 94 ہجری کو 56 سال کی عمر میں اس دار اول فانی سے کوچ فرمایا۔ مزار مبارک جنت البقیع میں ہے۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 341۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے۔ ذوالصفنات آپ کے دیگر القاب میں سے ہے جو امام سجاد کو دیا گیا ہے، کیونکہ عبادت اور نماز و سجود کی کثرت کی وجہ سے آپ کے اعضائے سجدہ مساجد پر اونٹ کے گھٹنوں کی طرح گٹے پڑ گئے تھے۔ اموی حکومت کو امام کی علمی اور روحانی شخصیت سے خطرہ۔ امام زین العابدین علم، تقوی، عبادت اور دعا کے حوالے سے اس دور کی سب سے اعلیٰ اور مؤثر شخصیت تھی۔ ان کے کردار اور دعاؤں، خصوصاً صحیفہ سجادیہ کے ذریعے لوگوں کا رجحان دوبارہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اموی حکومت خصوصاً ولید بن عبد الملک کو یہ بات ناپسند تھی کہ لوگ ایک بار پھر اہل بیت سے جڑ رہے ہیں۔ یزیدی ظلم و جبر کا پردہ چاک کرنا: امام سجاد نے شام کے دربار اور مدینہ کی گلیوں میں کربلا کے مظالم کو بیان کر کے یزید کے ظلم کو لوگوں پر آشکار کیا۔ ان کے خطبے اور دعائیں یزیدی حکومت کے خلاف ایک خاموش مگر طاقتور بغاوت تھی۔ اموی حکمرانوں کا خوف کہ اہل بیت کا اثر دوبارہ نہ بڑھ جائے، امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ بنی امیہ کو خدشہ تھا کہ امام لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر حکومت کے خلاف قیام کر سکتے ہیں۔ اگرچہ امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظاہری سیاسی قیام نہیں کیا، شیعہ تحریکوں کا امام سے تعلق: امام سجاد نے خود تو سیاسی بغاوت نہیں کی، مگر محمد بن حنفیہ، مختار ثقفی اور دیگر شیعہ تحریکوں کا امام سجاد سے روحانی تعلق تھا۔ یہ تعلق بنی امیہ کے لیے باعث پریشانی تھا۔ دعاؤں اور تربیت کے ذریعے انقلاب کی بنیاد ڈالنا: امام سجاد نے اپنے صحیفہ سجادیہ کے ذریعے امت مسلمہ کو باطنی، روحانی اور فکری بیداری دی۔ یہ سب اموی حکمرانوں کو یہ خوف دلاتا تھا کہ اگر امام زندہ رہے تو ان کا اثر عوام میں بڑھتا جائے گا۔ شہادت کا طریقہ اور قاتل: مورخین کے مطابق امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو زہر دیا گیا اور زہر دینے کا حکم اموی خلیف ولید بن عبد الملک نے دیا تھا۔ امام کی عمر 57 برس تھی، اس وقت 57 سال تھی۔ شہادت کے بعد آپ کو جنت البقیع مدینہ شریف میں دفن کیا گیا، جہاں آج بھی آپ کا مزار موجود ہے، مگر افسوس کہ اسے بھی آل سعود نے منہدم کر دیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ باطل کو اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا وجود بھی برداشت نہ تھا، چاہے وہ تلوار اٹھائیں یا صرف دعا کریں۔ ان کے روحانی اور علمی قیادت بھی ظالم حکمرانوں کے لیے خطرہ تھی۔
دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سچی محبت عطا فرمائے اور صحابہ کرام سے بھی سچی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کیجئے، دوسرے لوگوں تک شیئر ضرور کیجئے، اپنے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہو سکے تو اللہ پاک جل جلالہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔